الصلاة خير من النوم۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو کچھ ایسی غلطیوں کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں کہ اگر میاں اور بیوی کے درمیان اگر یہ غلطیاں ہو جائیں جن کی وجہ سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ یاد رہے کہ میاں اور بیوی کا رشتہ بہت مقدس رشتہ ہوتا ہے، اگر ان سے کچھ گناہ سرزد ہو جائیں تو ان کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ ہر شادی شدہ مرد اور عورت کو ان گناہوں سے اجتناب کرنا چاہیے، اس لیے آج کی یہ ویڈیو بہت ہی زیادہ خاص ہے، آپ اس کو آخر تک ضرور دیکھیں گا۔ اور اگر آپ نے ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور دبا دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو کی اپڈیٹس آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ پیارے دوستو، یاد رہے کہ کلمہ پڑھنے کے ساتھ ہی انسان اسلامی شریعت میں داخل ہو جاتا ہے، اور اس کے لیے یہ ضروری ہو جاتا ہے کہ وہ اپنی زندگی اسلامی شریعت کے مطابق گزارے۔ اسلامی شریعت نے ہمیں جن کاموں کو کرنے کا حکم دیا انہیں پابندی سے کریں، اور جن کاموں سے منع کیا ہے ہمیں ان کاموں سے باز رہنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے کچھ حدود مقرر کیے ہیں، کچھ دائرے مقرر کیے ہیں، اور انہی دائروں میں رہ کر ہمیں اپنی زندگی گزارنی چاہیے۔ پیارے دوستو، قرآنی تعلیمات انسان کو یہ درس دیتی ہے کہ انسان نے کیسے زندگی بسر کرنی ہے، کس رشتے کو کیسے نبھانا ہے۔ قرآن نے ہر رشتے کے لیے علیحدہ علیحدہ حدود مقرر کر دیے ہیں اور ان کی حدود بھی بتا دی ہے۔ رشتوں میں بہت ہی احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے، اگر رشتوں میں ذرا بھی بے احتیاطی کی جائے تو میاں بیوی کا رشتہ از خود ٹوٹ جاتا ہے، یعنی میاں بیوی کا رشتہ ختم ہو جاتا ہے۔ یاد رہے کہ ان میں جو پہلی بات ہے وہ ہے مذہب کے حوالے سے۔ اگر میاں بیوی میں سے ایک اسلام کو چھوڑ کر نعوذ باللہ کوئی اور مذہب اختیار کر لے تو اس کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے اور میاں بیوی کا رشتہ ختم ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد اگر وہ ایک دوسرے کے ساتھ رہیں تو وہ حرام ہوگا۔ خواتین و حضرات، جیسا کہ پہلے بھی ذکر کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے رشتوں کی حدود قائم کیے ہیں، اور یاد رہے ان رشتوں میں بڑی نزاکتیں ہیں جن کو سمجھنے کی سخت ضرورت ہے۔ تو چلیے آپ کو رشتوں کی کچھ ایسی حدود بتاتے ہیں جن میں خاص طور پر شادی کے بعد احتیاطی کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر ان رشتوں میں ذرہ برابر بھی بے احتیاطی کی گئی تو نکاح ٹوٹ جائے گا اور بیوی اپنے شوہر کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام ہو جائے گی، اور شوہر بیوی کے لیے غیر محرم جیسا ہو جائے گا۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں ماں بیٹے اور باپ بیٹے کی۔ پیارے دوستو، ماں بیٹا اور باپ بیٹی کا رشتہ کتنا پاکیزہ اور قریبی رشتہ ہوتا ہے، لیکن اسلام اس بات کا درس دیتا ہے کہ جب بیٹا 7 سال سے اوپر ہو جائے تو چاہیے کہ وہ ماں کے ساتھ نہ سوئے، اور اسی طرح سے جب بیٹی 7 سال سے اوپر ہو جائے تو وہ اپنے باپ کے ساتھ نہ سوئے۔ یہ شرعی حکم ہے، یہ اس کی پاسداری بہت ضروری ہے۔ شریعت نے یہ احکام اس لیے نافذ کیے ہیں کہ اگر ان احکام کی پاسداری رکھی گئی تو ان کا نتیجہ بڑا خطرناک ہو سکتا ہے۔ یاد رہے کہ جب بیٹی 9 سال کی ہو جائے تو باپ کو چاہیے کہ اس سے پیار کرنے میں احتیاط کرے۔ باپ کو چاہیے کہ وہ پیار کرنا بھی چاہے تو بیٹی کے سر پر ہاتھ پھیرے، بوسہ لینا ہو تو بھی سر پر بوسہ لے۔ اسی طرح سے باپ کو چاہیے کہ اپنے جسم کو بیٹی کے جسم سے دور رکھے، کیونکہ اگر خدا نہ خواستہ اگر احتیاط نہ رکھی گئی تو کہیں باپ نے بیٹی کو ایسے پیار کر لیا کہ باپ کی شہوت یا بیٹی کی شہوت اگر ابھر گئی تو ایسی صورت میں اپنی بیوی یعنی اس کی بیٹی کی ماں ہمیشہ کے لیے حرام ہو جائے گی اور نکاح ٹوٹ جائے گا۔ اور یہی حکم ماں اور بیٹے کا بھی ہے، اس لیے ہماری اپنی بہنوں سے گزارش ہے کہ وہ بھی اپنے بیٹوں سے پیار کرنے میں احتیاطی برتیں، احکام شریعت کے مطابق ان کو اپنے بستر سے اور اسی طرح سے بہنوں کے بستر سے دور کریں۔ آج کل دین سے دوری اور اسلامی تعلیمات کو سیکھنے کی وجہ سے پہلے لاڈ پیار میں بچوں کو بگاڑ دیا جاتا ہے اور ان کو حدود تک نہیں بتائی جاتی، پھر بعد میں رونا رویا جاتا ہے کہ وہ بے سود ہوتا ہے۔
اس لیے ضروری ہے کہ بیٹے کو 7 سال سے اوپر ہونے پر باپ کے پاس سلایا جائے، لیکن ماں اپنے پاس نہ سلائے، اور بیٹی ماں کے پاس تو سو سکتی ہے لیکن باپ کے پاس نہیں سو سکتی۔ آج کل رشتوں میں پہلے تو تعلقات اختیار کی جاتی ہیں اور ان بے تکلفیوں کو پورا نہیں کیا جاتا، اور بعد میں اس حد تک چلی جاتی ہیں کہ پہلے تو مولویوں اور مفتی حضرات کے پیچھے گھومتے پھرتے ہیں کہ ایسی صورتوں میں کوئی راستہ نکالا جائے، خدا را احکام زندگی کی شریعت سے سیکھیں، اس کے مطابق زندگی گزاریں تاکہ ہمارے گھروں میں کوئی ایسی نوبت نہ آن پہنچے۔ خواتین و حضرات، یاد رہے کہ شادی کے بعد اس کے مرد کی ساس کا وہی درجہ ہوتا ہے جو بیٹے اور ماں کا ہوتا ہے، یعنی نکاح کے بعد بیوی کی ماں کو بھی ایسے ہی سمجھا جائے جیسے وہ اپنی ماں کو سمجھتا ہے۔ اس لیے داماد کو چاہیے کہ جو حدود شریعت نے طے کی ہیں ان حدود کی پاسداری کرے، کیونکہ نکاح جس بیوی کے ساتھ ہوتا ہے اس کی زوجیت کے لیے صرف وہی حلال ہوتی ہے، لہٰذا باقی سب رشتوں کے ساتھ برتاؤ میں مرد بڑے احتیاط کی ضرورت ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اکثر اوقات داماد اور ساس کی نظامیہ فرق نہیں ہوتا، تو ایسی صورت میں ساس داماد کو فاصلہ رکھنا اور احتیاط کی سخت ضرورت ہوتی ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ ساس اور داماد میں ایسا معاملہ چل پڑے جیسے کہ ان کے تعلقات میں باہمیت شامل ہو جائے جس سے وہ ایک دوسرے کے قریب ہو جائیں، تو اس مرد کے لیے اس کی بیوی ہمیشہ کے لیے حرام ہو جائے گی۔ اس لیے سسر اور بہو کا رشتہ ہوتا ہے جس میں احتیاط برتنے کی سخت ضرورت ہے۔ پیارے دوستو، یہ سب رشتے ایسے ہوتے ہیں جیسے جو کے ہوتے ہیں، تو محنت کی لیکن ان کی حدود ہے۔ سسر کے لیے حکم ہے کہ بہو کو اپنی بیٹی سمجھا جائے، اس کو بیٹی کا درجہ دے، جن کو دین کی ضرورت ہے ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو ان رشتوں میں جو پاسداری کرے گا، جو ان سے ناواقف ہوگا، وہ ان کی پاسداری نہیں کرے گا۔ اس لیے بعض گھروں میں سسر بہو میں مجبوری کے اوقات اکیلے ہوتے ہیں، اگر ان میں خدا نہ خواستہ اگر ایسی ضرورت ہو جائے تو صورت میں بھی بیوی اپنے شوہر کے لیے حرام ہو جائے گی۔ اس لیے ضروری ہے کہ ان رشتوں میں بہت احتیاط کی جائے اور بے تکلفی سے اجتناب کیا جائے۔ یاد رہے کہ شریعت نے جو احکامات شائع کیے ہیں کہ دو مختلف جنس ایک جگہ اکٹھے نہ رہیں، کیونکہ جب یہ مختلف جنس ایک جگہ اکٹھے ہوتے ہیں تو تیسرا شیطان ہوتا ہے۔ شیطان پھر ان کے درمیان وسوسے ڈالتا ہے، کیونکہ اس کا کام ہی گمراہی کی طرف لے کر جانا ہے۔ لہذا شیطان کے چنگل سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے آپ کو ایسے حالات و واقعات سے بچائیں جن میں شیطان ہم پر حاوی ہو سکتا ہو۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں رشتوں کی نزاکتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں دین کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں شیطان کے شر سے محفوظ رکھے، اور یاد رہے یہ باتیں آپ کو اسلام کی تعلیمات کے پیش نظر بتائی گئی ہیں، اور اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ شیطان کے بہکاوے کی وجہ سے ایسی باتوں کو تنگ نظری کہا جاتا ہے۔ اگر کوئی ان کو تنگ نظری کہے تو یہ اس کا قصور ہے۔ خدا را اسلامی شعار اور اسلامی تعلیمات کو اپنی زندگی میں رائج کریں تو بہت سی پریشانیاں خود بخود ختم ہو جائیں گی۔ پیارے دوستو، ایک بات یاد رکھیں کہ ان غلطیوں کی وجہ سے اگر نکاح ٹوٹ جاتا ہے تو اس کے بعد آپ کو کیا کرنا ہوگا، آپ نے اپنے نکاح کی تصدیق کیسے کرنی ہوگی، ان حوالے سے آپ کسی مفتی صاحب سے پوچھ لے سکتے ہیں، اور ضرورت پڑنے پر آپ نے اپنے نکاح کی تصدیق لازمی کروانی ہے۔ اگر میاں بیوی ان غلطیوں کے بعد بھی اپنا تعلق قائم رکھے ہوئے ہیں تو انہیں یہ بات سمجھنے کی سخت ضرورت ہے کہ ان کا یہ رشتہ حلال نہیں بلکہ حرام ہو چکا ہے۔ پیارے دوستو، امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو دل سے لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے شیئر کریں، اور اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں، اور مزید اسی طرح کی روز کی ویڈیو پانے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔